الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ شب برات میں عبادت کا مسنون طریقہ جو اللہ کے نیک بندے اور اہل طریقت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اخذ کر کے ان کا مطالعہ کر کے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ غروب آفتاب کے وقت یعنی سورج ڈوبنے کے وقت یعنی نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے۔ پہلی 2 رکعت نماز عمر درازی کے لیے ہے، دوسری 2 رکعت نفل نماز کشادگی رزق کے لیے ہے، اور تیسری 2 رکعت نماز دفع بلیات کے لیے ہے۔ اس کی نیتیں یوں کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز عمر درازی کے لیے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور دوسری جو 2 رکعت نماز ہے وہ کشادگی رزق کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا رزق عطا فرمائے، رزق کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ دور فرمائے۔ اس نیت سے ہمیں دوسری 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کی نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کشادگی رزق کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسری 2 رکعت نماز پڑھنی ہے دفع بلیات کے لیے، آنے والے سال میں کی تمام بلا مصیبتیں پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خوشحالی عطا فرمائے، سہولت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ اس لیے یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس کی نیت یوں کریں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز دفع بلیات کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اور پھر ہر 2 رکعت کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، یا کہ پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ 21 بار پڑھیں، اور دعائے نصف شعبان پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کے بعد آج کی رات جو عبادت کرنی ہے اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت میں پہلے تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، دوسرا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع ایک بار پڑھیں، سورہ یاسین شریف 1 بار پڑھیں، اور سورہ دخان 1 بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد ورد و وظائف ہیں۔ ورد و وظائف میں کیا کرنا ہے تو 100 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف جو حدیثوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود شریف 100 بار پڑھیں، یا کہ تمہیں جو درود شریف یاد ہے، یا کہ نماز میں جو درود شریف تم پڑھتے ہیں جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے وہ بھی پڑھیں تو بھی چلے گا۔ اس کے بعد ایک تسبیح ہے جسے دعائے یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ 100 بار پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو آپ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، ورد کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس مصیبت کو دور فرمایا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ دعا بڑی مجرب ہے، اور ہمیں بھی ہر بلا مصیبت پریشانی سے نجات دلانے والی یہ دعا ہے، تو اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ جو بھی استغفار آپ جانتے ہیں وہ پڑھیں، یا صرف استغفر اللہ 100 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حدیثوں میں جو استغفار آیا ہے وہ اس طرح ہے: استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔
سو اس رات اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، اس لیے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ چوتھا ورد و وظائف ہے کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو تو ہمیں معاف فرما۔ اس طرح کی دعا ہے، یہ بھی ایک طرح کا استغفار ہی ہے، تو اسے 100 بار پڑھیں، اور اس کے بعد 100 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے تو بڑی تعریفوں والا، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے تو بڑی عظمتوں والا۔ بہت اچھی تسبیح ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی، اسے 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد نفل نمازیں جو ہمیں پڑھنی ہیں، میں 4 نفل نمازیں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں سے اگر آپ چاہیں تو چاروں پڑھیں، یا کہ پھر کوئی ایک بھی پڑھیں تو ہو جائے گا۔ اور یہ نفل نمازیں، یہ نفل عبادتیں ہیں، یہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن روزانہ کی جو 5 وقت کی فرض نماز ہے اسے ہمیں ضرور پڑھنا ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نہ پڑھیں گے تو قیامت میں میدان محشر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تجھ پر نماز فرض تھی، تو نے کیوں نہیں پڑھی۔ اور تو نفل نمازوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہے، اگر تم کرو گے تو اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے نفل نمازیں پڑھنی ہے، 4 ہیں، ان میں سے چاروں پڑھیں یا کہ کوئی ایک بھی پڑھیں، تب بھی آپ کے لیے جو ہے شب بیداری کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ پہلی نفل نماز ہے رزق کے لیے۔ رزق کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، اپنے بچے بچیوں کے لیے نوکری یا کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہیں اور ان کے لیے رزق چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنی مالی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 رکعت نفل نماز ہے، اسے اس طرح پڑھیں۔ 2 رکعت نفل نماز، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 15 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا ہے، اور نماز ختم کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہ نماز جو ہے کشادگی رزق کے لیے ہے، رزق کے مسئلوں کے لیے بھی ہے، اور دوسرا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے بچیوں کی شادی کی فکر میں ہے تو وہ اس نیت سے بھی یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھنے کے بعد اگر دعا کریں گے کہ اے اللہ تو ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا ہمارے بچے بچیوں کے لیے مناسب رشتہ، اچھا رشتہ جلد سے جلد عطا فرما، تو آپ کی مراد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ اس کے بعد دوسری 2 رکعت نفل نماز ہے، دوسری نفل نماز ہے 4 رکعت نماز ہے، ایک سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تیسری نفل نماز ہے جسے صلاۃ الفاطمہ کہا جاتا ہے، یہ 8 رکعت نفل نماز ہے، اسے تم چاہو تو 2 سلام سے پڑھو اور چاہو تو 1 سلام سے پڑھو، زیادہ تر کتابوں میں سے 1 سلام سے لکھا گیا ہے، یعنی 8 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد عطیات میں بیٹھنا ہے، لیکن سلام 8 رکعت پورے ہونے کے بعد پھیرنا ہے، اور اس کے اندر ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اس ثواب کو خاتون جنت کی بارگاہ میں نذر کرنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ کل میدان محشر میں جب شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا تو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جسے چاہیں گے اسے شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑی شفاعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر شفاعت جو ہے وہ خاتون جنت کی شفاعت ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن و امام حسین کی ماں، ان کی شفاعت حضور کی بارگاہ میں سب سے بڑی شفاعت ہے۔ خاص کر کے عورتوں کے لیے چاہیے کہ وہ خاتون جنت سے محبت کریں اور ان کے محبت کرنے والے گروہ میں شامل ہو جائیں کہ کل میدان محشر میں خاتون جنت کے پیچھے پیچھے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے ان تماموں کی سفارش فرمائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اور اس کے بعد چوتھی نماز ہے، 14 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے کسی بھی صورت کے ساتھ پڑھیں، اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 100 بار استغفار پڑھیں۔ یہ نماز پڑھنے والی کو شب بیداری کا یعنی ساری رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک پڑھیں، کوئی 2 پڑھیں یا چاہے 4 پڑھیں، اس طرح اپنی رات کو جو ہے عبادت میں گزاریں، کیونکہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات جو ہے بندوں پر انعام و اکرام فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور عبادت کرنے والوں کی عبادت کو قبول کر لیا جاتا ہے، دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو دعاؤں میں اور اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔